وتصحيحه لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم. قال تعالى إنه كان بكم رحيما، أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم. مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاسراء کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے اپنے بندوں پر کروڑہا اللہ کی نعمتیں ہیں. جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے اتنی نعمتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، جن کا تعلق اس عالم سے ہے، جن کا تعلق عالم دنیا کی بقا سے ہے، تخلیق انسان سے ہے. یہ اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہیں جن کو کسی حالت میں شمار نہیں کیا جاتا. اور اظہار نعمتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرے، تدبر کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلا شکر تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ پر ایمان لے آئے. اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کافر ہے، کفور ہے، جاہد ہے، منکر ہے، وہ شکر گزار نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر جب اس کا ایمان ہی نہ ہو، اللہ کی صفات پر جب اس کا ایمان ہی نہ ہو تو شکر کیسے کرے؟ تو سب سے پہلی بات جو شکر میں ہے وہ ہے اللہ پہ ایمان. اسی لیے قرآن مقدس نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیدا ہونے والے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت فرما دی ہے. دونوں راستے بتلا دیے ہیں کہ یا تم اللہ کے شکر گزار بنو یا پھر اللہ کے تم نہ شکرے بنو. تو سب سے پہلا شکر کا مقام یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آئے. شکر کریں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی رحمتوں سے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے. تو سب سے پہلا درجہ شکر کا ہی ہے. اب دوسرا درجہ شکر کا ایمان کے بعد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں جس مقصد کے لیے دی ہیں وہ اسی مقصد میں خرچ کی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تو غنی ہے، اللہ تبارک و تعالی تو صمد ہے، احد ہے، اسے تو کسی کائنات کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو کسی چیز کی احتیاج نہیں. تو اب اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ میں نے یہ مخلوق کیوں بنائی. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق جن و انس کا جو سبب بتلایا ہے، جو وجہ بتلائی ہے، وہ سب سے بڑی سبب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، عبادت گزار کرے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو شکر نہیں، کیونکہ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ کام ہم سر انجام نہیں دیا۔ اب اس کی ایک آسان مثال سمجھ لیں کہ کوئی آدمی ایک ملازم رکھتا ہے گاڑی چلانے کے لیے، ڈرائیور رکھتا ہے، تنخواہ طے ہو جاتی ہے، شرائط طے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں گاڑی تو نہیں چلاؤں گا، اور کام بتاؤ۔ کہے گا بھی میں نے تمہیں رکھا ہی گاڑی چلانے کے لیے ہے، ڈرائیور رکھا ہے، تم اگر گاڑی نہیں چلاتے ہو تو پھر تمہیں رکھنے کا کیا فائدہ ہے، تمہیں تنخواہ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، اگر ہم اس مقصد کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں کر رہے۔ اس کو مزید علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے مزید وضاحت فرمائی کہ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حواس خمس دیے، اللہ نے ہمیں عقل دیا، اللہ نے ہمیں قوت باصرہ سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت سمع سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حواس عطا فرمائے۔ تو اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم اللہ کے حکم پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، لیکن آنکھوں کو ہم گناہ میں استعمال کریں تو یہ ناشکری ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں تو یہ شکر گزار ہے۔ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، اگر ہم قرآن سنتے ہیں، ہم دین کی باتیں سنتے ہیں تو یہ معنی شکر کر رہے ہیں اس نعمت۔ اور اگر ہم محرمات سنتے ہیں، گانا سنتے ہیں، منکرات سنتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اعضاء دیے، اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، اللہ نے ہمیں عقل دیا، اب عقل کو ہم اگر فرما برداری میں استعمال کریں بھی شکر ہے، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ ناشکر۔ اور اس کے بعد پھر ایک درجہ، وہ درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ہر نعمت پر زبان سے بھی شکر، کہ جیسے اللہ نے آپ کو کھانا دیا، آپ نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ نے آپ کو پانی دیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ نے آپ کو لباس دیا، آپ نے کہا وکسانا من العرا، اسی طرح اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ نے کہا آوانا۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہر نعمت پر زبان سے بھی شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ تسبیح کہتے ہیں، آپ تحمید کہتے ہیں، تو ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب دیکھیں آدمی حمام میں گیا ہے، اپنے ضروریات سے فارغ ہوا، وہاں بھی اللہ نے حکم دیا کہ میرا حمد کرو، الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی غفرانک، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان بلاؤں سے مجھے نجات دی، کیونکہ اگر یہ پیٹ بند ہو جائے تو آدمی کا کیا حشر ہوگا، اگر یہ اخراج نہ ہو تو آدمی کا کیا حشر ہوگا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک شکر، تو انسان کو سب سے پہلا شکر اللہ پر ایمان، دوسرا شکر اللہ نے جس مخلوق جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کی تعمیل، اور تیسرا شکر کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کے جائز میں لگانا، اور پانچواں درجہ کیا ہے کہ زبان سے بھی شکر۔ اور جب آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ کا ایک اور وعدہ سن، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا، تم جتنا شکر کرو گے میں اور نعمتیں، تم جتنا اللہ کے شکر گزار بنو گے تمہیں اور نعمتیں۔ اب دیکھیں اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ آپ جس مہینے میں بیٹھے ہیں، شہر محرم الحرام میں،
تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ جو ہے محرم کا، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ ایک سال جو پہلا گزر گیا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اب اس سے بڑی نعمت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک سال کے گناہ بخشوا لو۔ اب ایک دن روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں، آج کل نوجوان لڑکے ہیں لڑکی ہیں ڈیٹنگ کرتی ہیں، اپنے باڈی کو شیپ درست رکھنے کے لیے، اپنے حسن کو درست رکھنے کے لیے، اپنے جمال کو درست رکھنے کے لیے مہینوں بھوکے رہتے، کھانا نہیں کھاتے، اللہ کی نعمتوں سے منہ بند رکھا ہوا ہے، میٹھا نہیں کھاتے، فلاں نہیں کھاتے، یہ نہیں کیوں؟ وہ جی میرا وزن بڑھ جائے گا، میرا شیپ بگڑ جائے گا، میرے اعضاء کی خوبصورتی میں فرق آ جائے گا۔ ایک دن روزہ رکھنا ہے اور ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن ساتھ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ صرف ایک روزہ رکھیں، بلکہ حدیث مبارک کے جو الفاظ مبارک ہیں جو سرکار دو عالم نے فرمائے، آپ نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے بعد، کیونکہ رمضان تو فرض ہے، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے میں روزے رکھنا۔ اب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ مہینے میں مثلا 5 روزے رکھیں، 10 روزے رکھیں، 15 روزے رکھیں، 20 روزے رکھیں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کو حضور نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی افضلیت ہے تو شہر اللہ المحرم، کہ اس محرم کے مہینے کی فضیلت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے کہ آدمی جتنا ہمت ہو۔ ہاں، سارا مہینہ تو حضور پاک نے بھی روزے نہیں رکھے، سب سے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے رکھے، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آ گیا کان یصوم شعبان کلہ، کہ گویا کہ آپ نے پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھا۔ حالانکہ کلہ سے مراد ہے جلہ، یعنی اکثرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المبارک میں زیادہ روزے رکھے۔ اب رمضان المبارک کے بعد فضیلت کا مہینہ، اب دیکھیں کیسی اللہ کی نعمت کہ اللہ نے پہلے ہمیں شعبان عطا فرمایا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے، پھر اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کی کتنی بڑی نعمت کہ صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اسی طرح آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، رات کو قیام کرے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ سے ثواب طلب کرنے کے لیے، پتہ ہے کتنا بڑا انعام؟ اور میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی اس کے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ سارے اللہ معاف کر دیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رمضان میں معافی مل رہی ہے، شعبان میں ہمیں معافی مل رہی ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو رمضان کے مہینے کو 3 حصے کیے حضور۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا ابتدا کے 10 دن جو ہیں یہ تو رحمت ہی رہا، اور اس کے بعد کا جو عشرہ ہے وہ بخشش ہی بخشش، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ تو بھی جہنم سے آزادی کے پروانے ملنے کا ہے۔ تو اب آپ اندازہ دیکھیں کہ پہلا عشرہ رحمت آ رہی، دوسرے عشرے میں مغفرت آ رہی، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملے۔
اور جس بندے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، اس سے بڑی نعمت اور رحمت کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم سے آزاد فرمائے اور جنت الفردوس کی نعمتیں عطا۔ اب جناب اس سے بڑی نعمت ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اپنے فکر کے مطابق اشکال کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتیں جو گزری ہیں تو ماشاءاللہ ان کی عمر 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 700 سال، 500 سال، 600 سال، اور حضور کی امت کی عمر جو ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ یعنی 60 اور 70، اس سے اوپر تو کوئی قسمت والا جائے گا، ورنہ عام اعمار جو ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان، اس کے تو اتنی چھوٹی عمر۔ یا رسول اللہ، ایک آدمی نے 500 سال نمازیں پڑھی، 500 سال روزے رکھے، 500 سال عبادت کی، 500 سال اللہ کی کتابیں پڑھی، اور ہم لوگوں نے کتنا 30 سال بھی مشکل سے 10-15 سال کھیلنے میں گزر گئے، اس کے بعد جناب پھر بوڑھے ہو گئے، عقل جواب دے گئی، آنکھیں جواب دے گئی، ٹانگیں جواب دے گئی، اب جناب 20-1 سال سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ توفیق عطا نہ فرمائے، میرے بھائی جب حرم میں آؤ مہربانی کرو یہ اپنے موبائل بند کر لیا کرو، یہ موسیقی حرام ہے اللہ کے حرام، بجائے نماز پڑھنے کے گناہ لے کے واپس جاتے ہو، اب آگے تمہاری مرضی۔ اور سب مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ دشمن کی چال ہے، اس نے ایک چھوٹے سے آلے کے ذریعے ہماری عبادتوں میں، ہماری مساجد کے اندر بھی گانا داخل کر دیا کہ ہر آدمی میوزک پہ لگا ہوا۔ بھئی اگر تمہاری کوئی اتنی بڑی مجبوری ہے، موبائل رکھنا بھی ہے تم نے، تو اس پر وہ گھنٹی لگاؤ جو ٹیلی فون کی گھنٹی ہے، جو ایک جرس ہوتی ہے ٹیلی فون کی عام آواز ہوتی ہے، تم نے اس پر یہ موسیقی بھرا ہوا ہے اور گانے کی دھنیں بھری ہوئی ہیں، اور آدمی نماز میں کھڑا ہے اور ادھر جناب گانا بج رہا ہے، آدمی سجدے میں ہے اور نعوذ باللہ ادھر گانا بج رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کے گھر میں آنے والے اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو آپ وائبریشن پہ رکھ دیں، اگر آپ نہیں جانتے ہیں اس کو بند کر دیں۔ خدا نہ خاصہ تم کون سے پریزیڈنٹ ہو، گورنر ہو کہ 5 منٹ کال آگے پیچھے ہو گئی تو انقلاب آ جائے گا۔ یعنی آپ آدمی کو شرم آنا چاہیے کہ میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے کہ کال آئے گی تو میرا انقلاب آ جائے گا۔ کون سے تمہارے کام ہیں غالب خستہ کے بغیر، کون سے کام بند ہیں؟ یہ خامخواہ کے لیے آدمی اپنے آپ کے ساتھ، وہ بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، ضروریات ہیں، معاملات ہیں، حالات ہیں، اہمیت ہے کہ بھئی خدا نہ خاصہ کو اچانک بات ہو جائے تو بس ہو جائے، ورنہ یہ تو ایک مستقل عذاب ہے، یہ جہاں فائدہ ہے مستقل عذاب ہے۔ آدمی بعض اوقات ایسی نعوذ باللہ خبر ملے ہارٹ اٹیک ہو جائے کہ کیا کرو گے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ ہاں رکھیں، لیکن کم از کم نماز میں ہر مسجد پہ آپ نے دیکھا بیچاروں نے بورڈ لکھ کے لگائے ہیں کہ بھابی جوال بند کرو، جوال بند کرو، جوال کی شکل بنا کے کٹ لگایا ہے کہ اگر عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے ہو سمجھ جاؤ۔ اس کے باوجود یعنی آپ دیکھیں کہ آدمی طواف میں ہے، احرام میں ہے، اور ساتھ جناب گانا بج رہا ہے، آدمی صفا مروہ دوڑ رہا ہے اور ساتھ میوزک سن رہا ہے، آدمی مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے اور اپنی صرف آپ کی نماز نہیں، ساتھ والوں کی نمازیں بھی برباد۔ جب آدمی کا خیال اللہ سے ہٹ گیا تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو پھر بے روح نمازیں ہیں اور بے مغز اذانیں ہیں، ٹکریں مارنے والی بات ہے کہ آدمی کا نماز میں خیال ہٹ جائے۔ جب تمہارا خیال اللہ سے ہٹ گیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ تو اللہ کے بندے، اور عجیب ایسا دشمن چالاک ہے، ایسی اس کی تخطیط ہے جناب، کبھی ٹی وی پہ بٹھا دیا، پھر دیکھا یار ٹی وی سے کام نہیں چلتا، وی سی آر نکال دیا، پھر دیکھا وی سی آر سے بھی بہرحال 2 چیزیں خریدنا اور پیسہ لگانا اور ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، ڈش لگا دیا، پھر دیکھا کہ جو اس سے بھی ذرا انٹرنیٹ لگا دیا،
انہوں نے کہا پھر بھی تو مسلمانوں کو ایک وقت ملتا ہے نا، 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں تو دنیا سے ہٹ جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اب ان کے جیب میں ڈال دو گانا، کہ سجدے میں بھی گانا اور رکوع میں بھی گانا، ہر وقت ان پہ اللہ کی لعنت کو مسلط کر. اور جب ان پر اللہ کی لعنت آئے گی ہر جگہ مار کھائیں گے اور ہر جگہ ذلیل ہوں گے، ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ ان کی مدد آنی ہے اللہ سے. اللہ ناراض ہو جب آپ سب ہو. باقی تو نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. یہ تو کھانے پینے کے ماہر ہیں، کھایا پیا، چوری کی، فوٹو بدلا، اقامہ بیچا، عورت کو مرد بنایا، مرد کو عورت بنایا، ایک کام کر سکتا ہے بس. اب اس سے تو ملک فتح نہیں ہوتا. ملک فتح ہوتے ہیں علم سے، ٹیکنالوجی سے، وہ ان کے پاس نہیں. ہاں ایک سہارا ہے کہ جب یہ مجبور ہو کے روتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے. اب ان کو اللہ سے دور کر، جب یہ اللہ سے دور ہو جائیں گے پھر ان کو مارو آرام سے، ان کی چمڑی ادھیڑ دو، ان کو رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیز ذرا خیال رکھا کریں اور ایک دوسرے کو نصیحت کیا کریں. ایک مولوی کی آواز کہاں تک پہنچے؟ ہر ساتھی ایک دوسرے، بھائی جزاک اللہ خیر، مہربانی کرو جوال بند کرو، بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، جوال بند کرو، بھائی حرم میں جوال استعمال نہ کرو، بھائی مسجد میں استعمال نہ کرو، بھائی اللہ کے گھر میں استعمال نہ کرو. اب اس سے اتنا بڑا فتنہ پھیلا ہے، آپ سوچیں. اب جناب آپ تصور نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا کہ ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو بستیوں کے رہنے والے لوگ ہیں نا، ہم تو جنگلی لوگ ہیں. اور کیا ہوتا تھا، اب 1-2 سالیں بنی ہوتی تھیں، اسی میں باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سارا خاندان جو ہے نا جی وہ ایک ہی سال میں ایک کمرے میں 2 کمرے میں. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ گناہوں سے بچ جاتا تھا، کہ گناہ کیسے کریں. یعنی حتیٰ کہ شادیاں ہوتی تھی نا، میاں بیوی بیچارے سال ہر سال ترستے تھے کہ ہم ملیں کیسے، سال ہر سال، کہ بھئی کیسے بات کریں. وہ ماں دیکھ لے گی، چاچا دیکھ لے گا، چاچی دیکھ لے گی، بھائی دیکھ لے گا، بھتیجا دیکھ لے گا. دیکھو ہر وقت اندر کیا دروازہ بند کر کے پڑے. وہ ایک ذریعہ تھا. اب انہوں نے جناب ایسا سسٹم کیا کہ ایک بلڈنگ بناؤ جس میں 2000 کمرہ، فلیٹ بنا دو، سسٹم کر دو. کوئی آ رہا ہے، آپ پوچھ نہیں سکتے کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں، دفاع تم کون ہے بات کریں، میں تو اس کے پاس جا رہا ہوں. وہ ایک ذریعہ بن گیا بے حیائی کا. اب اس کے بعد ایک مسئلہ تھا، ابھی خط لکھو، لڑکی کو پیغام بھیجو، خط کون لے جائے. خط والا بندہ راز کھول دے پھر بھی مارے گئے. انہوں نے کہا نہیں، دونوں ٹیلی فون جیب میں رکھ لو. نہ قاصد کی ضرورت ہے، نہ بھیجنے والے کی ضرورت ہے. آدمی گھر سے نکلا ڈیوٹی کے لیے، اس نے فون کیا، خامد جا رہا ہے، تم تشریف لے آؤ. اور ڈیوٹی پہ پہنچا، تسلی بھی کر دی، کیا ہے خیریت سے پہنچ گیا دفتر میں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا، طبیعت تکلیف تو نہیں، تسلی ہوگی کہ وہاں بیٹھا ہوا، اب اطمینان سے بیٹھے. یہ اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہمارے گلوں میں ڈالا گیا ہے، اس کو آپ سوچ ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہر قسم کے ظاہری، باطنی اور روحانی، نفسانی، جسمانی عذابوں سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے. ورنہ آدمی، یعنی آپ دیکھیں میں کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوں. اب میں آج اخبار پڑھا تھا، میرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پڑھا رہا ہوں. 2 بچیاں، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی 8 سال. 2 بچیاں ہیں، عمر کتنا ہے، 5 سال 8 سال. گھر سے باہر کھیل رہی ہیں، پکڑ لیا، اس سے برائی کی گئی اور ان کو مار دیا گیا. آپ کیا خیال کرتے ہیں وہ ایسے کون سے ایسے درندے ہوں گے، کون سا ایسا جانور ہوگا جو 5 سال کی بچی سے بچے گی اور پھر گولی مار دے. انا للہ و انا الیہ. اور پھر کہتے ہیں جی مسلمانوں پہ عذاب آ رہے ہیں. یہ کسی ہندو کے ملک میں نہیں ہوا، مسلمان کے علاقوں میں. لڑکی ہے بھی مسلمان،
اور یہ جرم کرنے والے بھی مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے جناب مسئلہ سمجھیں کہ اللہ نے جب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمر ساری 60 سال، تو ہم کیسے اتنا عبادت کریں؟ ہماری عبادت اتنی محدود ہے، اتنی عمر محدود ہے، اور کہاں سے 100 سال اور کہاں 60 سال؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کو خوشخبری دے دیں کہ بالکل نہ گھبرائیں، میرے خزانے رحمت کے بھرے ہوئے۔ اور فرمایا کہ ایک رات ہے لیلۃ القدر، ایک رات کی عبادت خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ اب دیکھیں ایک سال میں کتنے ہوں گے؟ 12 مہینے، یعنی تقریباً 80 سال، یعنی ایک رات کی عبادت 80 سال کے برابر ہو گئی۔ اور جس آدمی کو 10 رمضان مل گئے اس کو 800 سال کی عبادت مل گئی۔ 80 سال جب ایک رات جاگنے میں مل گئے تو جس بندے کو 8 رمضان مل گئے 10 رمضان 1000 سال کی عبادت مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کی نعمت سے نوازا، لیلۃ القدر کی نعمت سے۔ اچھا، اب ہم جناب رمضان سے فارغ ہوئے، ماشاءاللہ ابھی عید کا دن خوشی میں گزرا تو اشہر الحج شروع ہو گئے کہ الحج اشہر معلومات، کہ ہم نے تمہارے لیے حج کے مہینے بنائے۔ اب حج کے مہینے، حرمت والے مہینے، شان والے مہینے، عزت والے مہینے، اب حجاج کرام آ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پوری کائنات میں لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اب جناب آپ جو شہر ذی الحجہ سے فارغ ہوئے، یعنی اشہر حج سے آپ فارغ ہوئے، شوال سے، ذی القعدہ سے اور ذی الحجہ سے، اللہ نے افضل الصیام شہر اللہ المحرم، اللہ نے آپ کو محرم الحرام کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے روزے رکھنے جو ہیں رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب، اور سارے مہینے میں سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم عاشوراء کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا جو ہے، یاد رکھیں کہ اس کا جیسے ہمارے بعض لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں اپنے دماغوں میں کہ یوم عاشوراء محرم کا معنی حضرت حسین کی وجہ سے روزہ ہے، تو یہ جہالت کی بات۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے محبوب جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو یہود جو ہیں وہ روزہ رکھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ لم تصومون یوم عاشوراء، یہ 10 محرم کو تم کس بات کا روزہ رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عاشوراء وہ ہے کہ جس دن اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور جس دن دشمن خدا، دشمن انبیاء، دشمن دین فرعون کو اللہ نے اس کے کبر و غرور و جنود کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا۔ تو ہم اس خوشی میں، اللہ کی اس نعمت کے شکر میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی وجہ سے، ان کی کامیابی کی وجہ سے اس دن روزہ۔ حضور نے فرمایا نا حق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو میرا زیادہ تعلق ہے کیونکہ میں بھی اللہ کا نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا رسول، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول، پھر اولو العزم من الرسل کلیم اللہ ہے، تو میں دیا تو حضور نے حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ اور ساتھ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، یاد رکھو، آپ نے فرمایا کہ صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ یاد رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، کیونکہ 10 تاریخ کو تو یہودی روزہ رکھتے، تو اگر ہم رکھیں گے تو ایک شبہ ہو سکتا ہے
کہ بھئی یہ تو وہی عبادت کر رہے ہیں جو یہود عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی یوم عاشوراء کا روزہ رکھے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ ایک دن پہلے روزہ رکھے یا ایک دن بعد میں، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ محدثین نے اور علماء نے علیہم رحمت اللہ اجمعین نے لکھا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اگلا سال مجھے اللہ نے نصیب فرمایا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا یوم 10 و یوم العاشر، 9 کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے محدثین علماء فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا روزہ رکھے، کیونکہ 10 کا روزہ تو حضور پاک نے رکھا اور 9 کے روزے کی حضور پاک نے تمنا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اگر اگلا سال میری زندگی رہی تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، تو لہذا 9 اور 10 رکھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ لیکن اتفاق ہے کہ ایک آدمی 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا، نیند نہیں کھلی، موقع نہیں ملا، حالات نہیں تھے، تو وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھے تاکہ 2 روزے ہو جائیں اور یہود سے مخالفت بھی ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہود کی مخالفت کے کئی مقام پہ حکم ہے، لیکن معنی کو سمجھا کریں۔ یہود کی مخالفت کا یہ معنی نہیں کہ مثلا اگر یہود جو ہیں جو کام بھی کریں ہم اس کی مخالفت کریں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جس کو یہود عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، جس کو یہود عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہم اس میں مخالفت کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں کامل دین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کہ تم اپنی مونچھیں جو ہیں وہ تم مڈائے کٹایا کرو اور داڑھی جو ہے بڑھایا کرو، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے حکم دی۔ اچھا، اب یہودیوں نے داڑھی رکھنی شروع کر دی تو مخالفت کا معنی یہ تھوڑا کہ مصرا پھروا دیں، تو بات کو سمجھیے، مخالفت کے معنی کو سمجھیے۔ اب یہودیوں کو تو بڑی بڑی داڑیاں ہوتی، یہودیوں کو تو ہر یہودی کی داڑھی ہوتی ہے، تو مسلمان کو بوجھ لگتا ہے نا داڑھی رکھنا تھا۔ یہودی داڑھی رکھتا ہے، سکھوں کی داڑھی آپ نے دیکھی ہے کسی بڑی داڑھی، ان کو تکلیف نہیں ہوتی داڑھی رکھنے میں، لیکن مسلمان کو نعوذ باللہ تکلیف۔ اچھا، ان کے تو آپ دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑے عہدے پہ ہوں گے لوگ، بڑے سے بڑے عہدے پہ ہو اور لاکھوں مجبوری ہو، کہے گا میں نوکری چھوڑ دوں گا، میں بال نہیں کٹاؤں، وہ سکھ ہے، کافر ہے۔ ان کے ہیں یعنی اصول ہوتے ہیں، ان کے 5 ککے مشہور ہوتے ہیں کہ ہر سکھ جو ہے اس کے پاس کچھا بھی ہوگا، کرپان بھی ہوگا، کڑا بھی ہوگا، کیسو بھی ہوں گے۔ تو اب ان کے ایک چیز شامل ہے، بڑے بڑے بال رکھیں گے، بڑی بڑی پگڑیاں باندھیں گے، مجال ہے کہ ان کو اچھا وہ کمشنر ہے، وہ گورنر ہے، وہ آئی جی ہے، وہ ڈی آئی جی، وہ کہیں جی نوکری ہوگا کہ نوکری چھوڑ دوں گا، میں اپنی عادت میں اپنا لباس کیوں بدلتا ہوں۔ لیکن مسلمان سے کوئی کہہ دے کہ بھئی ہم تو نوکری دیں گے، داڑھی مڈانی ہو کہ جناب ہم میں ابھی مڈا کے آ جانا۔ آپ نوکری کی بات پکی کریں، داڑھی کا کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ایک سیفٹی، ایک ریزر کی مار بھی نہیں ہے، یہ تو ابھی میں صاف کرا دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مخالفت یہود کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ اب یہود روٹی کھاتے ہیں، آپ مخالفت بنا اب روٹی نہ کھائیں۔ یہودی پانی پیتا ہے، مخالفت کرے مانا پانی پینا چھوڑ دیں۔ یہودی ہوائی جہاز استعمال کرتے ہیں، مخالفت کا مانا ہوائی جہاز میں نہ چڑھیں۔ یہودی ٹرین پہ بیٹھتے ہیں، ہم گاڑی پہ بیٹھتے ہیں چھوڑ دیں۔ وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، ہم چلانا چھوڑ دیں۔ معنی کو سمجھیں کہ وہ چونکہ روزہ رکھتے تھے، اب اگر ہم روزہ رکھیں تو روزہ عبادت ہے، تو لہذا ان کی ایسی عبادت کی ہم لازماً تشریح اختیار کریں، یا ان کا شعار ہے کہ جو ان کی علامت بن گیا ہے کہ یہ یہودی ہے، جیسے سکھوں کا شعار ہے، ہندوؤں کا شعار ہے اور یہود کا شعار ہے، اس سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرما دیا کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر تم ایسا کرو گے تو گویا تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ گے، تم جن کی شکل اختیار کرو گے پھر اللہ تمہیں انہی کے ساتھ کھڑا کر دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے محرم کا، اللہ توفیق دے، افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 رکھے،
اگر 9 نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 رکھ لے، لیکن اس کے علاوہ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہو 12 رکھو، 13 رکھو، 14 رکھو، 20 روزے رکھو، 10 روزے رکھو، کوئی منع نہیں ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں حکمتیں ہیں کہ افضل الصیام عند اللہ بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل الصیام جمع کا صیغہ ہونا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک روزہ افضل ہے بس، اس کے علاوہ افضل نہیں ہے، فرمایا نا محرم کے مہینوں میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ اب جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، تو جن کو اللہ نے اتباع سنت کے مطابق توفیق دی 9 اور 10 کا روزہ رکھا الحمدللہ، اور جنہوں نے 10 کو رکھا ہے وہ 11 کو بھی رکھے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ جتنا توفیق دے، ایک روزہ پھر چھوڑ دیا، پھر رکھ لیا، پھر چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کی ہم پہ نعمتیں ہیں، تو اس نعمتوں پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اسی لیے اب دیکھیں کہ یہ سارے بخشش کے مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں بڑھا دوں، جتنا شکر کرو گے میں اور نعمتیں بڑھا دوں۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی۔ میں چند دن پہلے 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ایک اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں میرا ایک دوست ہے، لکھنے والا بھی میرا دوست ہے، اس نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بہت بڑا سیٹ تھا، یعنی ماشاءاللہ وہ کروڑوں میں کھیلنے والا آدمی، وہ ایک دن بہت بڑی کوٹھی تھی اور کوٹھی کے آگے لان تھا اور لان میں باقاعدہ پھول اور یہ اور وہ لگے ہوئے تھے، وہ ایک دن اتفاق سے آیا لان دیکھنے کے لیے، اور غریب مالی تھا بیچارہ، نوکر تھا، ملازم تھا، پھولوں کو پانی لگا رہا تھا، تو ربڑ کا پائپ لے کے وہ پانی لگا رہا تھا، اس کو پتا نہیں کبھی میرا ادھر سے وہ مالک بھی آ رہا ہے، اس غریب نے ایسے جو کیا نا پائپ، تو سیدھا پانی جو ہے اس کے کپڑوں پہ گیا، اور وہ سوٹ وغیرہ پہن کے کسی اہم کام کے لیے نکل کے جا رہا تھا، تو جب اس کے کپڑوں پہ پانی گرا تو وہ تو جناب سخت ناراض، یہ تم نے، اس نے کہا میں نے آمدن نہیں کیا، میرا اللہ جانتا ہے، یا آپ کے کپڑوں پہ پانی ڈال کے مجھے کیا مل جائے گا، اس میں میرا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ وہ نے کہا نہیں تم نے آمدن میری بیچ دی، بہرحال ڈانٹا، گالیاں دی، اور اس کے بعد اپنے مینیجر سے کہا صاحب کو اس مالی کو نکال دو، چلا گیا، وہ ایک ملازم ہے، غریب ملازم ہے، اس کی کیا ہے بیچارے۔ اب جناب اتفاق ایسا ہوا کہ چند دن گزرے، یعنی زیادہ سے زیادہ 15-20 دن گزرے کہ کاروبار کے ایک سودے میں گھاٹا آ گیا، اور 20 دن گزرے ایک اور کاروبار میں گھاٹا آ گیا، اور مہینہ گزرا اور کاروبار میں گھاٹا آ گیا، یعنی کوئی 4-5-6 مہینے میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فیکٹری گئی، کارخانے گئے، دولت گئی، پیسے گئے، اور پریشانیاں اور بیماریاں اور مقدمات میں الجھا، اور گھر میں ابا کی صرف کوٹھی بچ گئی کہ اس کو بیچ کے کھا جاؤں۔ اب حیران، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو۔ اس کو کسی اللہ کے بندے نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، اللہ والے ہیں، اور وہ کوئی لالچی والچی کاروباری قسم کے فنکار آدمی نہیں ہے، وہ اللہ والا ہے، صحیح مانے، اس کے پاس جاؤ دعا کے لیے۔ وہ ان کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا میں بھی دعا کروں گا، تم بھی اپنے اللہ کے آگے توبہ کرو، استغفار کرو، اور یہ کلمات مبارک ہیں جو اللہ کے اسماء ہیں،
ان کو پڑھا کرو اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگا کرو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو ایک دن وہ غنودگی میں ہے، خواب کی کیفیت میں ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ۔ اس نے کہا تمہیں یاد ہے وہ ایک مالی کو تم نے نکالا تھا؟ انہوں نے کہا بس اس غریب کی وجہ سے تو تمہیں ہم رزق دے رہے تھے، تم نے اس کا بند کیا، ہم نے تمہارا بند کر دیا۔ اور ایک غریب جو تمہارے گھر میں روٹی کھاتا تھا نا، اس کے رونے پر، اس کی نمازوں پر، اس کی دعاؤں سے تمہیں ہم رزق دے رہے تھے، تم نے اس کا رزق بند کیا، اللہ نے تیرا بند کر بس اب جاؤ۔ او جناب بیچارہ اٹھا، بھاگا اور اس علاقے میں گیا جہاں کا وہ مالی تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ مالی ملا نہ کچھ ہوا، وہ خود مر گیا، بچوں نے مکان بیچ دیے، کرائے پہ بیٹھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو غریبوں پہ تقسیم کرو، اللہ کی نعمتوں کو اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ شیئر کرو، تو اللہ تمہارے رزق میں اور برکت۔ اللہ کے خزانے میں بھلا کیا کمی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خزائن السماوات والارض کے مالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس کو چاہیں اونچا کر دیں، جس کو چاہیں نیچا کر دیں، جس کو چاہیں غنی کر دیں اور جس کو چاہیں بھکاری بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو بے نواؤں کو اونچا کر دیں اور اونچوں کو نیچا کر دیں۔ اس لیے فرمایا والا ان کفرتم، اگر تم نے نہ شکری کی، نہ شکری۔ اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تم نے پھل کھائے ہیں، فروٹ کھائے ہیں، تو فقہا رحمت اللہ علیہم نے لکھا ہے کہ ان کے چھلکے جو ہیں وہ گلی میں نہ پھینکا کرو، ان کو چھپا کے کسی جگہ پھینکو۔ کیوں؟ کوئی غریب بچہ گزرا اور اس کو ان چھلکوں کی خوشبو آئی اور اس نے کہا کہ یار یہ دیکھو ان کے گھروں میں تو پھل ہیں، ہم نے تو کبھی چکھا نہیں، اس کے دل سے آہ نکلی تو کہیں خدا تم پر ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر اپنے گھر میں گوشت پکا رہے ہو اور گوشت تھوڑا ہے، ہمسایوں کو نہیں پہنچا سکتے ہو، تو کم از کم پانی تو مفت میں ملتا ہے نا، شوربہ بڑھا دو، پانی زیادہ ڈال دو، لیکن ہمسائے کا خیال رکھو، اپنے دیوار با دیوار غریب کا خیال رکھو، اپنے سے کمزور کا خیال رکھو۔ اللہ نے تمہیں نوکر دیے ہیں، ملازم دیے ہیں، ملازموں کا خیال رکھو۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ان میں اللہ کے بندے چھپے ہوئے ہوتے، اور یہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کے لیے یہ قبے جبے ضروری نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ کی علامت یہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، مزدور ہو، درمیان میں تو ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بندہ دیکھنے کے بعد سمجھتا بھی نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن وہ اتنے بڑے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ کوئی بات لفظ سے زبان سے نکل گئی تو اللہ سچا کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نعمتیں رکھی، زمان میں بھی نعمتیں ہیں، مکان میں بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ محرم کا مہینہ ہے اور صوم یوم عاشورہ ہے، افضل الصیام ہے، اور پھر روزے رکھنے کا موقع اللہ نے تمہیں حرم میں عطا فرمایا۔ بھی ایک ہے صوم یوم عاشورہ ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے اپنے ملک میں روزہ رکھا، روزہ تو وہ بھی ہے، گناہوں کا کفارہ تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ روزہ بھی بن جائے گا، لیکن اس آدمی کا کیا مقابلہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اپنے حرم محترم میں، حرم مکرم میں، حرم مکی میں روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرما دی، اور اس کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ جب افطار کا وقت آیا تو وہ اللہ کے کعبے میں آ گیا اور آنکھیں کعبۃ اللہ پہ ہیں اور ہاتھ میں مائے زمزم ہے اور مدینے کی کھجور ہے، تو اس سے اللہ کی بڑی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جتنی نعمتیں ہیں یعنی ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے،
اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حاجی صاحب یہ احرام جو ہے نیچے تک آ رہا ہے، دیکھنے والا بھی ملعون اور دکھانے والا بھی ملعون۔ اچھا عمرہ کر رہے ہو تو اللہ کے بندو جب احرام باندھو تو یاد رکھا کرو، جو لوگ چادر اپنی ناف کے نیچے باندھتے ہیں وہ تو ملعون بن جاتے ہیں، لعنتی بن جاتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے اگر آمدن دیکھے۔ اتفاق سے نظر پڑی تو بیچارہ گناہگار نہیں ہے، اور آمدن جس نے کھول کے رکھو ہے فکر ہی نہیں، طواف کر رہا ہے کھلا ہوا ہے، صفا میں ہے کھلا ہوا ہے، احرام میں آ رہا ہے کھلا ہوا۔ خدا کے بندے عقل سیکھو کہ عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ، کہ مرد کا جو ننگ ہے شرمگاہ ہے وہ سرہ سے لے کر گھٹنے تک ہے، تو اگر ذرا 1 ملی میٹر بھی ظاہر ہو گیا تو آدمی ملعون بن گیا۔ اس لیے ہمیشہ آدمی خاص طور پہ احرام میں، کیوں چلو آپ نے شلوار نیچے باندھی لیکن اوپر بنیان آ گئی، اوپر کرتا آ گیا، اوپر قمیص آ گئی، بدن چھپ گیا، لیکن احرام میں غریب کیا کرے گا؟ ایک نیچے چادر ہے ایک اوپر چادر ہے، تو اس کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے کہ میں چادر کہاں باندھ رہا ہوں، میری چادر کہاں بندھی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ ثواب کے بجائے میں گناہوں کو سمیٹ کے واپس آ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا مختلف انداز میں ہم پہ انعام فرمایا۔ وہ نعمتیں ہیں جو بے اعتبار زمان کے ہیں تو اللہ نے ہمیں محرم الحرام عطا فرمایا، وہ نعمتیں ہیں جو بے اعتبار مکان کے ہیں اللہ نے ہمیں حرم عطا فرمایا، اور وہ نعمتیں جو بطور عبادات کے ہیں اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ نعمتیں ہیں جو افطار میں ہیں تو اللہ نے افطار کے وقت میں جو دعوی مقبولہ ہے وہ اللہ نے ہمیں کعبے کے سامنے نصیب فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض خوش نصیبوں کو اور روزے کے ساتھ طواف بھی نصیب فرما دی، بعض خوش نصیب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے افطار کے لیے ماء و زمزم کا پانی عطا فرمایا جو سب سے افضل پانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کی کھجوریں عطا فرمائی، تو یہ ساری اللہ کی نعمت۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے کھجوریں دی، اور بزرگوں کا بھی واقعہ ہے کہ ان کے پاس جب مدینہ منورہ کی کھجوریں آئیں تو وہ لے آنے والا کوئی بیچارہ عام سا دیہاتی آدمی تھا اور دیہاتی حاجی تھا، وہ غریب کھجوریں جیسے اس کو ملی بس لے آیا اور ساری مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو وہاں جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے ایک بزرگ کو تم کھجوریں پیش کرے، دیکھا نہیں اوپر مٹی ہے، اچھی طرح دھو کے پلیٹ میں صاف کر کے دینی چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی رہنے دو، مت دھونا میرا بھائی۔ انہوں نے کہا کیا وجہ؟ کہا اسی مٹی کے لیے تو کھا رہا ہوں، ورنہ کھجوریں تو ہر ملک میں مل جاتی۔ فرمایا کھجوریں تو ہر ملک میں ہوتی، کون سا ملک ہے جہاں کھجوریں نہیں ملتی؟ اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھجوریں، وہی مدینے کی مٹی کی وجہ سے تو کھا رہا ہوں کہ مدینے کی کھجوریں ہیں، اور پھر ان پہ مدینہ پاک کی مٹی لگی ہوئی، تو اگر میں وہ یہ کھجوریں استعمال کروں تو اسی مٹی کی وجہ سے تو کر رہا ہوں، اور اس کو اگر تم ہٹا دو گے، لیکن یاد رکھنا آج کل ان مصلوب عمل نہ کرنا، آج کل مٹی کے بجائے سپرے ہوتا ہے اوپر، وہ مدینے کی مٹی نہیں ہوتی، زہر ہوتی ہے اوپر، وہ مکھیاں مارنے کے لیے اور مچھر مارنے کے لیے سارا دن سپرے کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگر نہیں دو گے تو فی امان اللہ۔ تو مدینے کی کھجور تو شفا تمہیں جب کرے گی جب بطن اور ایمان صاف ہوگا، لیکن سپرے فوراً اثر کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے خیال رکھا کریں، ہر وقت حالات کے مطابق فتویٰ بدل جاتا ہے۔ وہ جس دور کی بات تھی تو یہ دوائیں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور یہ کھادیں اور یہ سپرے اور یہ بلائیں اور یہ چیزیں جو ہے تو ایجاد ہی نہیں ہوئی، تو اس وقت تو ایک خالص مٹی تھی۔ اور پھر ہمارا تو ایمان ہے، صحیح حدیثوں میں ہے کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو فرمایا تھا کہ ایسے اپنی زبان لگا کر مٹی پہ لگا دو اور پڑھ لو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، اور اس کے بعد زبان پہ لگاؤ اور زخم ہے تو زخم پہ لگاؤ۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ
طاعون کی گلٹی جس کا کوئی کائنات میں علاج پیدا نہیں ہوا، وہاں وہ مدینے کی مٹی لگائی تو شفا ہو گئی۔ لوگوں نے کینسر پہ لگائی تو کینسر ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان۔ اور بعض علماء محدثین اس حکم کو عام بھی لکھتے ہیں کہ ہر ملک کی مٹی میں اس جنس کے لیے اللہ نے یہ خاصیت رکھی۔ بہرحال ہر ملک کی مٹی میں ہو نہ ہو، مدینے کی مٹی کے بارے میں تو احادیث مبارک میں ہوتی، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا جو ہے یہی سب سے بڑی دلیل ہے شکر کی۔ اور جب تم وہ کرو گے، اسی طرح روایات اسرائیلیہ میں ایک واقعہ تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست، اس نے کہا کہ یا کلیم اللہ، اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اولاد دی، بیویاں دی، گھر دیے، مال دیے، دولت دی، کہ اب تو مجھ سے اپنی دولت اور نعمتیں سنبھالی نہیں جاتی، بس آپ مہربانی کر کے دعا کر دیں کہ اللہ بس میں راضی ہوں، مجھے جو ملا ہے یہ مجھ سے واپس نہ لے، بس اور مجھے نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ عالم روایت صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اسرائیلی روایات کا بھروسہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ سب کا کتابوں کی روایتیں ہیں، کون ڈھونڈے اس کو؟ ہاں اگر ہمارے کتاب و حدیث کے موافق ہیں تو ہم لے لیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بندے سے کہہ دو کہ تم میری نعمت میں شکر کرتے ہو، اور جب تک تم شکر کرو گے تو میں تو اور نعمتیں بڑھاتا چلے جاؤں گا، تو تم اگر شکر کرنا بند کر دو گے تو میں بھی نعمتیں بند کر دوں، کیونکہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم تو اللہ کا شکر کرتے ہو، تو جب تک شکر کرو گے نعمتیں اور ملیں گی، تو یا تو شکر بند کرو۔ اس نے کہا جی پھر میں اللہ کا شکر تو نہیں بند کروں، مجھے نعمتیں ملے نہ ملے لیکن شکر اللہ کا نہیں کروں۔ اسی لیے اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھی حکم دیا، فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد میرا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کے پیغمبر ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے تھے، اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر والوں پہ اوقات کو تقسیم کر دیا تھا۔ گھر میں 10 آدمی ہیں، انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی 24 گھنٹے ہیں، دو سوا 2 گھنٹے لے لو، ایک بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہے، وہ اٹھے اور دوسرا لگ جائے، وہ اٹھے اور تیسرا لگ جائے، تاکہ کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے کہ میرے گھر میں اللہ کا شکر نہ ہو اور میرے گھر میں اللہ کا ذکر ہو۔ اسی طرح بعض علماء نے اپنے مدرسوں میں بھی ماشاءاللہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ ایسا انتظام رکھا ہے کہ ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اٹھے گا، دوسرا بیٹھ جائے گا، تیسرا بیٹھ جائے گا، تاکہ 24 گھنٹے قرآن چلتا ہے، 24 گھنٹے حدیث رسول اللہ پڑھائی ہے، 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب وہ اللہ کے شکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے استاد سے اب تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، کسی آدمی نے پرانے وقت کی بات ہے، یعنی اتنا پرانی بھی نہیں، تو شکایت کر دی، تو ایک آدمی ان کی رپورٹ لینے کے لیے آیا کہ آپ لوگوں کا یہ مدرسہ جو چل رہا ہے یہ 500-800 طالب العلم ہے، اور تو بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو تو 50 آدمی کو بھی ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا، ایک دن دعوت کرے گا، 2 دن کرے گا، مہینہ تو نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، اور 800 طالب ہے، 1000 طالب ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کی روٹی، رات کی روٹی، چائے، خرچہ برچہ تھا، یہ کہاں سے پیسہ کہاں سے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جاننا چاہتے
انہوں نے ایک طالب کو بلایا، اس کو کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ وہ مدرسے کے چندے کی صندوق جی جو ہے نا وہ مسجد میں نہ رکھو، آج باہر سڑک پہ رکھو۔ اب انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی اب وہ ہم نے اپنے مسجد میں بھی نہیں، مدرسے میں بھی نہیں، بندہ بھی نہیں بٹھایا، سڑک پہ رکھا۔ شام کو کہا کہ لے آؤ، لے آئے، کھولا تو ماشاءاللہ اس میں سینکڑوں روپے پڑے، اور میں بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کمالوں کو ذکر کر ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ ہمیں کون دیتا ہے؟ جب اس میں دینے والے نے کوئی نام لکھا ہے کہ ہم ریکارڈ بنائیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا ہم بھی لکھ دیتے حال خیر کہ بھی کوئی خیر والا دے گیا، خلاص السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ دینے والا کون، تو اس لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو اللہ ہمیں اور زیادہ سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے اور رحمت کے فیصلے فرمائیں۔ کچھ لوگ ہیں جب اذان ہوتی ہے ٹی وی بند نہیں کرتے، ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، نصیحت کرو، اگر نصیحت نہ مانے تم الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو برے بن جاؤ گے، اور اگر تم برائی نہ بھی کرو تم ان میں شمار ہو گے۔ مقصد ہے شرابیوں کے ساتھ رہتے، شراب نہیں پیتے ہو لیکن شرابی شمار ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ اگر تمہارے ساتھی جو اتنے نعوذ باللہ بے حیا ہیں کہ اذان کے ٹائم کا بھی خیال نہیں کرتے، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، ہدایت کرو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، نہیں مانتے فوراً علیحدہ ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ایک بستی پہ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو عذاب، تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان فیہا رجلا، اس بستی میں تو ایک بندہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کا ذکر کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرق؟ اللہ نے حکم دیا اس پر بھی عذاب کر۔ یا اللہ وہ تو تیرا عابد بندہ ہے، کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا خود تو نافرمانی نہیں کی لیکن نافرمانوں کے درمیان میں رہتا ہے اور ان کی نافرمانی کو دیکھ کر اس کی پیشانی پہ کبھی پل بھی نہیں پڑا، تو ایسے آدمی پر بھی عذاب کرے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ کہتے جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن 3، حضور نے فرمایا جب آدم کی بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی مر جاتے ہیں۔ کیا مانا؟ نماز پڑھتا تھا، نماز ختم، روزہ رکھتا، روزہ ختم۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں، انہوں نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، یا اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا خیرات کا انتظام کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، نل لگا دیا، کنواں لگا دیا، لوگ پانی جب تک پیتے رہیں گے ثواب جاری رہے گا۔ اور فرمایا وہ علم ينتفع به، یا وہ شخص عالم تھا اس نے لوگوں کو علم پڑھا دیا تو جب تک آگے علم پھیلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا اس کی اولاد صالح تھی کہ والد کے مرنے کے بعد وہ ہر وقت دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تو اس کی اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کری تو یہ بھی صدقہ جاری۔ اب وہ کہتے ہیں جی کیا ہم اولاد صالح ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ کس نے کہا ہے تمہیں کہ صالح نہ بنو، برے بنو؟ صالح بن جاؤ، اپنی والدین کے لیے دعائیں کرو۔ اب یہ معنی تو نہیں ہے ہر برا جو ہے وہ صالح بن سکتا، ہر گناہ گار جو ہے وہ عابد بن سکتا، ہر گناہ گار جو ہے وہ اولیاء اللہ بن سکتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ توبہ کرو، برائی کو چھوڑ دو، اچھے کام کرو، اپنے والدین کے لیے اعمال صالحہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میرا باپ زندہ ہے، میرے باپ کا عمر کا ایک آدمی تھا، اس کو میں ابا جان کہہ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمہارا باپ زندہ ہے اس کو ابا نہ کہو، کچھ نہیں ہوگا، خیر کچھ نہیں ہوگا۔
بڑے کو آدمی ادب سے ابا کہہ دیتا ہے، برابر والے کو بھائی کہہ دیتا ہے، چھوٹے کو بیٹا کہہ دیتا ہے۔ اب ساری دنیا کو ہمارے بیٹے تھوڑی بن جائے گی، یہ ہمارے بھائی تھوڑی۔ یہ تو احترام ادب کا لفظ ہے کہ جب بھی آدمی کسی کو بولے گا تو بولنے سے نہ کوئی ابا بن جاتا ہے، بولنے سے نہ کوئی بیٹا بن جاتا ہے، بولنے سے نہ کوئی بھائی بن جاتا ہے۔ لیکن ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں سے جب معاملہ کرو تو اخلاق حسنہ سے پیش جاؤ۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کسی کو ابا کہنے سے تمہارا ابا نہیں ہو جائے گا۔ میں نے ایک بچے کو لے کر پالا تھا، تو وہ 2 دن کا تھا۔ ہر جگہ میں نے اپنا نام لکھوا دیا، بہرحال تم نے لکھوا دیا، یہ ایک قانونی بات ہے۔ شرعاً وہ تمہارا بیٹا نہیں، شرعاً وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اگر اس کے باپ کا نام تمہیں معلوم ہے وہی لکھو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے لکھنے سے احکام بدل جائیں گے۔ یہاں بھی بہرحال جب نکاح کرو گے تو وہ یہاں ایک قانونی بات ہے کہ پاسپورٹ بن گئے، چیزیں بن گئی، ریکارڈ بن گیا، تو نام رکھنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال وہ بیٹا تو اس کا ہوگا، تمہارا متبنی ہوگا۔ آپ نے اپنا نام لگا دیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ ہر کسی کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے۔ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھائی ہے، بہرحال 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اگر ایک طلاق دی بیوی کو رجوع کر لو، دعائیں سیدھی اللہ سے مانگو۔ اگر چپل باتھ روم میں استعمال کرتے ہو تو وہ مسجد میں کبھی استعمال نہ کرو، کیونکہ سپنج ہے، گندا پانی اندر رہ جاتے ہیں۔